میں آپ سے وعدہ کیا تھا 5 سال پہلے کہ نئی سوریج کی لائن ڈالی جائے گی. الحمدللہ نئی ڈرینیج کی لائن پڑ چکی ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پورے بھولک پور میں ایک نئی پینے کی پانی کی لائن ڈالی جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ قریب 11 کروڑ یا 12 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی پانی کی لائن منظور ہو چکی ہے. پائپس بھی آ چکے ہیں اور وہ کام شروع ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1-2 مہینے کے اندر وہ پینے کے پانی کے لائن کا کام بھی مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی 1-2-2.5 مہینے کے اندر ہی وہ نئی پینے کی پانی کی لائن سے آپ کو صاف پانی ملے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ برسوں پہلے میرے خیال سے 7-8 سال پہلے بھولک پور میں گندے پانی کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی, بچے بیمار پڑ گئے تھے. تو یہ 2 کام اہم کام تھے بھولک پور کے لیے جو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ کام ہم نے ان کو منظور کروایا. ڈرینیج کا کام ہو چکا ہے, پینے کے پانی کے لائن کا کام شروع ہو چکا ہے جو 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ کام پورا ہو جائے گا. تیسرا کام آپ جانتے ہیں کہ مدینۃ العلوم ہمارے اور انجمن تاجران چرم کے 2 سکول چلتے ہیں. ان دونوں سکول کے ذمہ داروں نے ہم سے ملاقات کی آ کر اور کہا کہ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو آپ جا کر نمائندگی کریے. ان کے پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ تھا کیونکہ یہ دونوں سکول میں غریب بچوں کو ایک ٹرسٹ کے تحت وہاں پر ان کو مفت تعلیم دی جاتی ہے اور وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری نمائندگی پر, مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ دونوں سکولوں کا پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. میں نے ان دونوں سکول کے ذمہ داروں تک جو گورنمنٹ کے آرڈر نکلے تھے وہ میں ہمارے یامین خان کو دیا ہوں اور یامین خان صاحب نے مدینۃ العلوم سکول کو اور تاجران چرم کا جو سکول ہے ان دونوں کے ذمہ داروں کو یہ وہ جو گورنمنٹ کی کارروائی ہے اس کا جو کاغذ ہے ان کے حوالے کر چکے ہیں. تیسری اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیہ کا الیکشن ہے اور اس بلدیہ کے الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسا الیکشن بنا دیا گیا کہ یہاں پر روڈ کی مسائل, پانی کا مسائل, ٹریفک کا مسئلہ اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہم ہندوستان کا ایک نیا وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے بی جے پی دلی سے اپنے بڑے بڑے منسٹروں کو حیدرآباد بلا رہی ہے کیونکہ بی جے پی یہ دیکھ چکی ہے کہ مجلس کو ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے بھارتیہ جنتا پارٹی مرکزی وزیروں کو, ان کے دلی کے قائدین کو حیدرآباد کو بلا بلا کر مجلس کے خلاف بیانات جاری کرا رہی ہے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کا ایک لیڈر یہ کل بیان دے دیا کہ اگر بی جے پی حیدرآباد میں بلدیہ کا الیکشن جیتتی ہے تو پرانے شہر میں بی جے پی سرجیکل سٹرائک کرے گی اور سرجیکل سٹرائک کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی پرانے شہر سے پاکستانیوں اور روہنگیوں کو نکالے گی. میرا بی جے پی سے ایک ہی سوال ہے, بلکہ میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے. یہاں پر پارلیمنٹ میں سکندرآباد سے آپ کا ایم پی ہے اور وہ وزیر بھی ہے, منسٹر آف ہوم ہے سکندرآباد کے ایم پی. اگر حیدرآباد میں پاکستانی ہے, روہنگیا ہیں, تو 6 سال سے اور 1.5 سال سے آپ کا یہ سکندرآباد کا ایم پی جو منسٹر آف ہوم ہے, کیا وہ سو رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر پاکستانی روہنگیا ہیں؟ میں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی اور آپ اس بلدیہ کے الیکشن میں فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے, نفرت کو فروغ دے رہی ہے.
اور اگر آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پرانے شہر میں پاکستانی ہے تو میں وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سکندرآباد کا ایم پی جو آپ کے کیبنٹ کا منسٹر ہے وہ ایک ناکام منسٹر ثابت ہوا، اس کا ایک فیلئر ہے، اس کو فوراً کیبنٹ سے برطرف کرنا چاہیے، اس کو ریزائن کرنا چاہیے کہ انہوں نے حیدرآباد میں پاکستانی اور روہنگیوں کو رہنے کی کیسے اجازت دی۔ آپ بتائیے کہ الیکشن آتا ہے تو ان کو پاکستان یاد آ جاتا، الیکشن آ جاتا روہنگیا یاد آ جاتا، الیکشن آ جاتا تو مجلس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، الیکشن آ جاتا تو ریبڈ اسلامزم کی بات کرتے ہیں۔ بی جے پی کے لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے جو 2-3 منسٹر اب تک آ چکے ہیں الیکشن میں، جب حیدرآباد میں بارش آئی تھی 100 سال کے بعد سیلاب، اتنی بارش آئی کہ کئی علاقوں میں پانی کی وجہ سے گھر پانی میں داخل ہو گیا، کیا وزیر اعظم نریندر مودی آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے مرکزی وزیر کو بھیجاتے؟ آج الیکشن ہے تو ایک نہیں، 2 نہیں، 3 منسٹر آ رہے اور کل پرسوں بھی آئیں گے، مگر جب حیدرآبادی عوام اس سیلاب میں پریشان تھی تو نہ بی جے پی نے کوئی منسٹر کو بھیجایا، نہ بی جے پی نے حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک پیسہ دیا۔ میں جب یہ سوالات کرتا ہوں بی جے پی سے تو بی جے پی بڑی ناراض ہو جاتی ہے، اسی لیے مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ پورا بی جے پی کا الیکشن کا انتخابی مہم آپ دیکھ لیجئے، بی جے پی ایک کتاب نکالتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ حیدرآباد میں ایسا نہیں ہوا، اور کتاب کے پہلے پیج کے اوپر بی جے پی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگاتی ہے۔ اے بی جے پی والو، کیا تم مودی کی فوٹو پر ووٹ نہیں مانگ سکتے؟ آج تم اتنے کمزور ہو گئے کہ اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر تم کو عوام کے درمیان میں جا کر بھیک مانگنا پڑ رہا ہے ووٹ کی۔ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آج بی جے پی کو بھی اسد الدین اویسی کی فوٹو لگا کر، مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد میں نفرت کو پیدا کیا جائے، حیدرآباد کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے، حیدرآباد میں گھر گھر میں لڑائی کو پیدا کیا جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بی جے پی کے اس نفرت کے پیغام کو آپ کو اور ہم کو مسترد کرنا ہے، اور اس کو مسترد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 دسمبر کے دن آپ تمام مل کر متحدہ طور پر، اجتماعی طور پر ڈھولک پور کے تمام ذمہ داران، تمام بزرگ، تمام ہماری ماں اور بہنیں، تمام نوجوان اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں اور بی جے پی کو یہاں سے شکست دے دیں۔ اور بی جے پی کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد میں اب کوئی نفرت پیدا نہیں کر سکے گا۔ ہم حیدرآباد ہمارے لیے ایک امن کی جگہ ہے اور اس کو پرامن رکھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیے کہ بی جے پی کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ اے بی جے پی والو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پچھلے کئی مہینوں سے چائنا کی فوج لداخ میں ڈیپسانگ پلین میں 900 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ بھارت کی زمین پر چین کی فوج گھس کر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ میں وزیر اعظم سے پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جناب نریندر مودی، آپ چین کی فوج کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرو، بھارت کی زمین کو حاصل کرو، اس زمین کو جہاں پر ہمارے 20 سپاہیوں نے، چینی فوجوں نے ان کی جان لے لی، جس میں ایک سدھی پیٹ، جس میں ایک تلنگانہ کا ایک میجر بھی تھا، جہاں پر ہمارے فوج نے اپنا خون بہایا ہمارے ملک کی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آج ان کی قربانی کہاں چلے گئی؟ جس جگہ پر ان کو چینی فوج نے مارا تھا، اسی مقام پر آج چین وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بی جے پی میں طاقت نہیں ہے کہ چین کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنے کا مطالبہ کرنا۔ میں ڈھولک پور کے جلسے سے ہندوستان اور بھارت کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سرجیکل سٹرائک کرنا ہے تو پرانے شہر پر نہیں،
सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो चीन की फौज पर करिए, हम तमाम वजीर आजम की तायीद करेंगे। मगर वजीर आजम इतने बहादुर हैं कि अपनी जबान से चीन का नाम लेने से भी डरते, चीन का नाम तक नहीं लेते। और आज आप देखते हैं कि यही बीजेपी की पॉलिसी है। मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्ती को फरोग देती है, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है। अरे क्या तुम भूल गए कि यही अकबरुद्दीन अवैसी थे जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि पुराने शहर की लाल दरवाजे की मंदिर को हुकूमत अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपये का ऐलान करे ताकि उस मंदिर का जो काम है वो पूरा हो सके। आप बताइए मजलिस क्या चाहती है? मजलिस इंसाफ चाहती है और मजलिस डेवलपमेंट चाहती है। अगर मेरी लड़ाई इंसाफ की है तो इनको तकलीफ हो जाती है। अगर मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने एक मनहूस कानून पार्लियामेंट में बनाया जिसका मकसद ये है कि जो कोई भी वो कानून के तहत जिस पर केस बुक किया जाएगा, पूरी दुनिया में इतना सख्त कानून नहीं है जो बीजेपी ने बनाया। 120 दिन डिटेंशन टाइम उसमें है। मैं पार्लियामेंट में अकेला था और दूसरे 2 पार्टीज के लोग थे, मुस्लिम लीग के और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जिन्होंने उस कानून की मुखालिफत की थी। मेरी तकरीर आज भी यूट्यूब पर है, आप जाके देखिए। उस कानून को यूएपीए का नाम दिया जाता है। बीजेपी को उस बात की तकलीफ है कि कौन है ये जो दलाइल के साथ हमारी गलतियों को और हमारे कमजोरियों को दिखा रहा है। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि पार्लियामेंट में मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ट्रिपल तलाक कानून जो मोदी की हुकूमत ने बनाया, हमने उसकी धज्जियां उड़ा दी और बता दिया यह कानून मुस्लिम खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बल्कि उनकी बर्बादी के लिए बनाया जा रहा है। जब CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया तो पूरी पार्लियामेंट के सामने सारी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी के 306 एमपीज के सामने अगर किसी ने उस कानून को काला कानून करार दिया, किसी ने उस कानून को हमारे मुल्क के आईन और संविधान के खिलाफ करार दिया और उस कानून को पूरे पार्लियामेंट में फाड़ दिया, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। इसीलिए इनको तकलीफ होती है कि मजलिस हर महाज पर बीजेपी से खुलकर मुकाबला करती है। हम अल्फाज चाप कर खामोश नहीं बैठते, हम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करते। यही बात आज आप देखते हैं कि भोलकपुर में मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोकने के लिए पूरे फिरका परस्त ताकतें खोकर यहां से मजलिस के उम्मीदवार को हराना चाहती हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं क्योंकि ये बल्दी इंतखाबात बीजेपी ने इसको ऐसा बना दिया है कि हर कोई अगर नाम लेता है तो असदुद्दीन अवैसी का नाम लेता है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, TRS हो, बीजेपी हो, इनको कोई नजर नहीं आता सिवाय एक शेरवानी के, और तमाम के तमाम ये कोशिश कर रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी पर तनकीद करेंगे, असदुद्दीन अवैसी को पर निशाना आयद करेंगे और ये बताएंगे कि असदुद्दीन अवैसी ऐसा है और उनकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी है। मैं इन तमाम पार्टी से कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी कर लो, मेरे बारे में जो जो झूठ बोलना चाहते बोल लो आप, क्योंकि मेरा यकीन है कि झूठ का असर नहीं होता, हमेशा सच कामयाब हुआ। तुम लाख कोशिश कर लो, इंशाअल्लाह ताला भोलकपुर की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि यहां से मजलिस का उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी है और असदुद्दीन अवैसी को कामयाब करेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को देख कर वोट दीजिए। जहां पर पतंग का निशान बैलेट पेपर पर आएगा आप देखिए और वहां पर मोहर लगाइए। मैं कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूं, कांग्रेस अब आखिरी इतनी कमजोर हो चुकी है कांग्रेस कि जब चिराग बुझने से पहले भड़कता है ना, तो वो कांग्रेस का मामला है, वो कांग्रेस का मामला है। मैंने कल भी कहा था, अगर हैदराबाद के बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर
حکیم کے پاس بھی آپ جا کر بولیں گے حکیم صاحب یہ کانگریس پارٹی بہت کمزور ہو گئی، ذرا طاقت کی دوا بنا دو، تو حکیم صاحب نفس دیکھ کر بولیں گے بابا ایسی طاقت کی دوا میرے پاس نہیں ہے جو اس مریض پر کام کر سکے، ان کا اب ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پھر لیں تو کیا کرنا، ان کے ساتھ پھرنے والے میرے کو فون کر کے بول رہے کہ صاحب اب پھر لے رہے، ووٹ تو پتن کو ہی پڑنے والا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بھائی کا جو کانگریس پارٹی چھوڑ کر آ گئے۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی کانگریس نہیں ہے حیدرآباد کے بلدیہ الیکشن میں، کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ کانگریس کے تمام لوگ بی جے پی کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہی بات مجلس میں جو محمد غوث دوبارہ تشریف لائے، مجلس میں شامل ہوئے، انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لوگ بی جے پی میں جا رہے ہیں، بی جے پی کا کام کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ لیا کہ میری متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین ہے، میں دوبارہ مجلس میں آ گیا۔ آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع مت کریے، یہ جماعت آپ کی ہے، ہماری لڑائی انصاف کی ہے، ہماری لڑائی ترقی کی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ الیکشن یقیناً رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کا الیکشن ہے، یہ الیکشن یقیناً بولک پور کے اور بھی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کا الیکشن ہے۔ مگر ایک بات میری ذہن نشین کر لیجئے، یہ الیکشن آپ کی قیادت کو مضبوط کرنے کا الیکشن ہے، تاکہ اگر فرقہ پرست طاقتیں، تاکہ سنگ پریوار اور آر ایس ایس کی جیسی طاقتیں اگر ہمارے گھر پر آ کر دستک دیں گی تو آپ کی قیادت ان باطل طاقتوں کے طوفانوں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ آپ کو اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ہرے پرچم کو دیکھنا ہے اور کسی کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اتر پردیش میں بی جے پی نے چمڑے کے کاروبار کو صفر کر دیا، گوشت کا جو کاروبار تھا اس کو صفر کر دیا؟ یہ بی جے پی کی فرقہ پرستی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور آپ کی پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین، مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کا آدمی یہ کہہ دیا، فلاں یہ کہہ دیا۔ میں ان سے ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، جب کوئی سچائی کے راستے پر چلتا ہے تو یقیناً اس پر الزام عائد ہوتے ہیں، اس پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، اس کو تمام چیزیں ہوتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس کو کامیاب کرے گا، مجلس کے امیدوار رکن بلدیہ منتخب ہوں گے۔ جس طریقے سے بہار میں مجلس کو کامیابی حاصل ہوئی، بہار میں بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور سیمانچل کی سرزمین پر جا کر ہم نے وہاں کے اسمبلی الیکشن لڑا اور مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت کر آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ پورے لوگ پریشان ہیں، اخبارات، میگزین، ٹی وی پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شیروانی بہار کو آ کر ہم کو کیسے پریشان کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر مجلس بہار تک گئی تو آپ کی وجہ سے گئی، یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم کو نہیں جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جماعت کو مضبوط کیا تھا۔ برسوں پہلے آپ نے جماعت کو تھام لیا تھا، برسوں پہلے ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اس وقت لگایا تھا جب اتنے لوگ جلسوں میں نہیں آتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کے بزرگوں کی محنت ہے، یہ آپ کے بڑوں کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج ایک تناور درخت بن کر تمام باطل طاقتوں کے طوفانوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجلس کو اور مضبوط کریں۔ اگر ہم حیدرآباد میں مجلس کو اور مضبوط کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس بنگال بھی جائے گی، مجلس اتر پردیش بھی جائے گی، مجلس مہاراشٹرا میں اور مضبوط ہوگی۔
महाराष्ट्र में मजलिस के 2 MLA हैं, हमको और मेहनत करना है। हिंदुस्तान भारत के कोने कोने से दलित और मुस्लिम अक़लियत और दीगर लोग जो सही सेकुलरिज्म को मानते हैं, वो रोज फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए मुझसे कहते हैं कि असद साहब हमारी रियासत को आइए, हमारे शहर को आइए, हमारे गांव को आइए। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, ये तो आपका दिल है, ये आपका शहर है, ये आपका मिल्कियत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 1 तारीख को तमाम लोग मिलकर अपने सुबह सुबह पोलिंग बूथ को जाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।